صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم جو ہم نے لاسٹ ورکشاپ میں جو ڈسکس کیا تھا وہ بیسیکلی تھا کہ نظر، اقبال جو نظر کی بات کرتے ہیں وہ کیا ہے اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے. نظر جو ہے آپ انگریزی میں اس کو ورلڈ ویو بھی بولتے ہیں یا پرسیپچول فریم ورک. آپ جو ہیں یو اونلی تھنک ودن یور پرسیپچول فریم ورک. جو آپ کا پرسیپچول فریم ورک ہے یا جو آپ کا ورلڈ ویو ہے یا جو آپ کی نگاہ ہے یا جو آپ کی نظر ہے، اس سے باہر آپ دیکھ نہیں سکتے. آج انشاءاللہ ہم پروسیس تھوڑا سا پچھلے اس کا کور کریں گے. لاسٹ ٹائم پروسیسز میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، کچھ تھیوریز ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کا بنتا کس طرح، آپ کی نظر کس طرح بنتی ہے. لیکن یہ اس پہ تقریباً تمام کے تمام انٹلیکچوئلز اس پہ متفق ہیں کہ آپ اپنے پرسیپچول فریم ورک سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے. You are what your perceptual framework is. آپ کا جو perceptual framework ہوگا آپ اسی کے اندر آپریٹ کریں گے، اسی کے لحاظ سے آپ اپنی پریورٹی سیٹ کریں گے. It cannot be outside that. ٹھیک ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے perceptual framework. اور اگر آپ کا perceptual framework کچھ ایسی بنیادوں پہ ہے جو آپ کا اپنا ریکوائرڈ پرسیپچول فریم ورک سے الگ ہے. ہمارا پرسیپچول فریم ورک کیا ہونا چاہیے؟ قرآن، ٹھیک ہے، قرآن و سنہ. یہ ہمارا، مثال کے طور پہ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ بھائی یہ بتائیے کہ کتنے چانس ہیں کہ قرآن میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، آپ کیا بولیں گے؟ 0%. تو قرآن نے جو کہا that is 100% correct. ٹھیک ہے، تو آپ کی لاجک کیا ہے کہ جو قرآن بولے گا that is your حجہ. بولتے ہیں نا قرآن کو حجہ بنا دے، یا اللہ ہمارے لیے قرآن کو ہمارے لیے حجہ بنا دے. ٹھیک ہے، اس میں اور بھی ایک دو آنسر ہیں، انشاءاللہ وہ بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے. جب آپ پرسیپچول، آپ جب بات کرتے ہیں نا حجت کی یا لاجک کی بات کرتے ہیں، تو کچھ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آگے اس میں بھی آج بھی ڈسکس کریں گے ہم، جو ہم تھیوریز ڈسکس کر رہے ہوں گے. تو آپ کی جو نظر، اقبال نظر کی بات کرتے ہیں، جیسے اقبال بات کرتے ہیں کہ صوفی سے اقبال کہے تیری نگاہ میں ہے معجزاتی دنیا، معجزب تم، میری نگاہ میں ہے حادثاتی دنیا، کاز اینڈ افیکٹ. ٹھیک ہے، تم معجزے کے دنیا میں رہتے ہو اور میں حادثات کی دنیا میں رہتا ہوں کہ جس طرح تم کرو گے اس طرح تم بھرو گے. صحیح ہے. لیٹ اس موو. آج جو ہے میں تھوڑا کنسنٹریٹ کروں گا کہ اقبال جو تقدیر کیا ہے. ہمارے اس میں بہت بڑا کنفیوژن اس وقت بھی ہے کہ تقدیر کیا ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی تقدیر تمہاری لکھی گئی ہے. صحیح ہے، اس پہ اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ آدمی پھر ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، بولتا ہے کہ بھی تقدیر جب لکھی گئی ہے تو میرے ایکشن سے کیا فرق پڑتا ہے. صحیح ہے. اس کے اقبال بہت خلاف تھے. اقبال کے کچھ اشعار بھی ہیں جو میں انشاءاللہ آج کوٹ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ میں جو یہ سورہ ہے یہ میری نظر میں ایسی زبردست سورہ، اگر ہم نے اس کو، ہم دن میں 17 دفعہ تو پڑھتے ہیں نا یہ سورہ، تمام فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر لیکن ہم اس پہ غور کم کرتے ہیں، ہم پڑھ دیتے ہیں غور کم کر دیتے ہیں. خاص طور پر جب آپ بولتے ہیں کہ یا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا،
غیر المغضوب ان کا نہیں جن پہ آپ مبغوض ہوئے، جن کا غضب آپ کا ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی بہکوں کے. ٹھیک ہے، یہ عموماً علماء کا خیال ہے کہ اس سے یہودی اور کرسچنز مطلب ہیں. ان کا جو یہودی اور جو کرسچن ہیں، یہودی جو ہے اللہ کا غضب ان پہ آیا، اور جو بہکے ہوئے ہیں وہ کرسچنز کو بولا گیا ہے. لیکن ہم کس کا راستہ فالو کر رہے ہیں؟ ہمارے پورے نظام کس کے ڈیولپ ہوا ہے؟ ہمارا پورا تعلیمی نظام کس کا ڈیولپ ہوا ہے؟ تعلیمی نظام میں سم تھنگ وچ میکس یور برینس، جو آپ کو ویژن دیتا ہے، جو آپ کو دکھاتا ہے، جو آپ کو، آپ بولیے، آپ کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے آپ کا تعلیمی نظام. صحیح ہے. اور ہم جو ہے 75 سال سے کون سا تعلیمی نظام فالو کر رہے ہیں؟ صحیح ہے. کچھ جو ہے تعلیمی نظام کی دو جہتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے اندر کیا ہے، اور دوسرا اس کا سٹرکچر کیا ہے. صحیح ہے. جو اس کے اندر ہے چلیں. سٹرکچر تو مدارس نے بھی وہی والا سٹرکچر اپنا لیا جو مغرب کے تعلیمی نظام کا سٹرکچر ہے، جس میں آپ کلاسوں میں بانٹتے ہیں، جس میں عمر کے لحاظ سے، جس میں آپ امتحان بار بار لیتے ہیں. یہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن قرآن میں ایسے آیات موجود ہیں جو ہمیں وارن کرتی ہیں کہ اگر ہم نے یہود و نصارہ کا نظام اپنایا تو ہم انہی میں کے ہوں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ہر چیز میں یہودیوں اور نصرانیوں کی کاپی کرو گے. وہ کس زمانے کی بات؟ کس زمانے کی بات؟ سوچنے کی بات ہے. تو کیا ہم بول دیں کہ بھائی وہ اسی زمانے کی بات تھی؟ ہاں، یہ غلط. will it be enough for us؟ ہماری آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں تو نہ ہماری حدیث چلے گی نہ کچھ چلے گی. آخرت میں تو ہمارے اعمال اور ہماری سوچ، تم نے کیا کیا، کیوں کیا. یہ بڑی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اقبال کی کچھ اشعار میں پڑھنا چاہوں گا جو ہمیں ریمائنڈ کراتے ہیں. آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و ماء و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نہ گرمی افکار نہ اندیشہ بابا. کہ مسلمانوں کو انہوں نے ان کا مقصد زندگی اور ان کا پاس جو ہے اقبال نے یاد دلایا ہے. آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی سلائیڈ دکھائی تھی. صحیح ہے. اس میں غلط کون ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں. اگر دونوں ٹھیک ہیں تو ایک 9 اور ایک 11 کیوں بول رہا ہے؟ ایک 9 اور ایک 6 کیوں بول رہا ہے؟ جس ڈائمنشن میں کھڑے ہیں، اگر آپ اس ڈائمنشن میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو 9 نظر آئے گا، اس ڈائمنشن میں کھڑے ہوں گے تو 6. ٹھیک ہے. دس از یور ورلڈ ویو، دس از یور ڈائمنشن، دس از یور پرسپیکٹو. آپ نے جو پرسپیکٹو ڈیولپ کیا ہے اسی لحاظ سے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. اقبال ہم سے کیا کمپلین کرتے ہیں؟ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کی عمارت گروں کی ہے تعمیر، مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی، فقط نیام ہے تو زرنگار و بے شمشیر. کیا خیال ہے؟ اقبال بول رہا ہے کہ تیرا جو پورا وجود ہے وہ تو گوروں کا ہے، گوروں نے بنایا ہوا ہے. تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کی عمارت گروں کی ہے تعمیر. آپ جتنے نظام استعمال کر رہے ہیں، جتنے طور طریقے استعمال کر رہے ہیں، جتنے سسٹم استعمال کر رہے ہیں،
وہ آپ نے کہاں سے لیے؟ ویسٹ ہی سے لیے ہیں نا، صحیح ہے. تو ویسٹ آپ کو اس وقت جو ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ مغرب کر رہا ہے، اور ہم مغرب کے اگر فالو کریں گے تو ہمارا پھر یہی ہوگا کہ ہمیں وہ 9 ہی نظر آئے گا. ٹھیک ہے، ہم جہاں کھڑے ہوں گے ہمارا جو پرسپیکٹو ہوگا، ہمارا جو پرسیپچل فریم ہوگا، ہمارا جو لاجک فریم ہوگا، اسی کے لحاظ سے ہمیں چیزیں نظر آئیں گی. وی کین ناٹ لیو آؤٹ سائڈ دیٹ. ٹھیک ہے، تو میں یہ بات ہو رہی تھی نظر کی، ورلڈ ویو کی، پرسیپچل فریم ورک کی. صحیح ہے. اور آج کل یعنی تمام کے تمام انٹلیکچوئل اس پہ متفق ہیں کہ جو آپ کا پرسیپچل فریم ورک ہوگا، جو آپ کا ورلڈ ویو ہوگا، یو کین ناٹ لیو آؤٹ سائڈ دیٹ. آپ کی پوری تھنکنگ جو ہے دیٹ شوڈ بی ود ان یور پرسیپچل فریم ورک. سید قطب جو ہیں ایجپٹ کے ایک عالم تھے، ان کا یہ کہنا دس وین وی بورو ویسٹرن میتھڈز آف ایجوکیشن، systems of training and curricula, we borrow also a general scheme of philosophy and a mode of thought that underlies these methods and systems and curricula, whether we like it or not. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری غلط نگاہ، اگر ہم، میرا تو کلیم ہے کہ ہم بالکل مغرب کی نظر سے اس وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ ہم ہر نماز میں بولتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کی راستے پہ نہیں چلانا جب سورہ فاتحہ میں. ٹھیک ہے، لیکن ہم جانتے بوجھتے یا انجانے میں ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں. اور اگر آپ انہی کو فالو کریں گے تو قرآن بولتا ہے اگر تم ان کو فالو کرو گے تم انہی میں کے ہوگے، اور تمہیں اسلام کے سوا کوئی دین تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ بدری صاحب ہیں، ہی واز اے اسلامک psychologist. He passed away 1-2 years back. The prevalent learning theories are based on Western psychology, which is sans solia, which is without soul. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا میں ذکر کر رہا تھا. You will certainly follow the ways of those who came before you, handspan by handspan, cubit by cubit, to the extent that if they entered the hole of a lizard, you will enter it too. We said, O Messenger of Allah, do you mean the Jews and Christians? He said, who else? یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ we should know what is happening and why we have not been able to come up in the last 1000 years. We are continuously going down. یہ ہمارا چونکہ پچھلا جو لیکچر تھا اس میں یہ چیزیں رہ گئی تھیں، تھیوریز آف پرسیپشن یا پرسیپچل فریم ورک. یہ کچھ 3 تھیوریز ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا وچ شوز اس کہ ہمارا جو پرسیپچل ماڈل ہے، جو تھنکنگ ہے، وہ ڈیولپ کس طرح ہوتی ہے. ایک مارچ اینڈ سائمنز پرسیپچل ماڈل ہے، یہ 1980s کا ہے. دوسرا ہے الپرسلان ایکیجنگز تھیوری آف ورلڈ ویو. الپرسلان ایکیجنگ جو ہیں یہ مسلم ہیں، ٹرکش، اور یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے پہلے. آج کل ان سے میرا رابطہ ہے لیکن آج کل یہ ٹرکی میں ہے. انہوں نے ورلڈ ویو کی ایک تھیوری دی تھی کہ ہمارا ورلڈ ویو جو ہے وہ ڈیولپ کس طرح ہوتا ہے، وچ وی ول ڈسکس. اور تیسرا ہے کنسیپٹ آف پرسیپشن فرام قرآن. یہ جو ہے یہ تھیوری بولی، اس پہ میں نے کام کیا ہے اور دس ریکوائرز فردر انویسٹیگیشن ریسرچ، لیکن یو ول فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ. Developing required perception is one of the main goals of education, and this can only be done if we design our education from our perspective and not from others' perspective. تو کہ ہمارا بھی جو تعلیمی نظام ہے وہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے. ہم نے مغرب کا تعلیمی نظام جو کا توں لے کے ڈال دیا ہے، بیچ میں تھوڑا سا قرآن ڈال دیا ہے، حدیث ڈال دی ہے، تھوڑا سا اپنی ہسٹری ڈال دی ہے، تھوڑا پاکستان کی نالج، باقی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں دیٹ وی ہیو بوروڈ فرام دا ویسٹ. جی آپ صحیح بول رہے ہو. قرآن کی روایت ہے کہ ان سے جب وارن کیا جاتا ہے کہ تم کیوں کرو، تو انہیں بولتا ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم چھوڑ کے کسی چکر میں نہ پڑ جائے.
دیکھیے آپ بیچارے مولوی صاحبوں کو نہ بولے, مولوی صاحب ہم جیسے انسان ہیں جن کو ہم نے امپاور کیا ہے. دیکھیے چکر بس یہی ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بڑا اس غم میں پڑا بچپن میں کہ بیچارے مسلمان بعد میں مجھے جو ریئلائزیشن ہے بیچارہ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی انسان بیچارہ نہیں. اگر ہم بیچارے ہوتے تو ہمارے پاس تو بڑا اچھا بہانہ تھا اللہ کے پاس کہ یا اللہ ہم تو بیچارے تھے, ہم تو دنیا فالو کر رہی تھی تو ہم وہ فالو کر رہے تھے, کیا خیال ہے اللہ مان لیں گے یہ بہانہ؟ اگر اللہ سے بولیں گے یار پوری دنیا ہی کر رہی تھی, اللہ فلاں یہ کر رہا تھا, میرا مرشد یہ کر رہا تھا, تو کیا خیال ہے کہ اللہ بولیں گے اچھا چلو تمہارا قصور نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ قرآن کیا بولتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, یہ 5 دفعہ قرآن میں ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, وہ اپنا قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. صحیح ہے, ایچ ون آف us از responsible for our acts. Is it possible کہ اللہ ہمیں تو ذمہ دار ٹھہرا دے اور ہمیں اتنی عقل اور اتنی سمجھ نہ دے, بولے لیکن تو ذمہ داری تو تمہیں لینی پڑے گی. یہی اقبال بات کرتے ہیں, اقبال یہی بات کرتے ہیں کہ ہر انسان اللہ نے نایاب موتی بنایا ہے. The only thing, sorry. جی آپ یہ میں نے پوچھنا تھا کہ جو الف اور سلام ہے یہ وہی 1000 والے ہی ہے جو جی الف اور سلام ایکیجنگ جو ہے یہ ماڈل ہے, یہ وہی والا ہے جو ہوتا ہے جو ہمارے سلجوق سلطان تھا پہلا, اس کا تھا تھرڈ تھا. الف اور سلام اس کا بیٹا تھا ملک شاہ. نہیں, وہ الف ارسلان دوسرے تھے. وہ تو یہ الف ارسلان یہ ابھی he is still alive. اچھا he is in Turkey, he is a Turkish. اور he was teaching in International Islamic University Malaysia. جی ہاں, میری ملاقات نہیں ہوئی, میری لنکڈ ان کے تھرو ان سے رابطہ ہے. عموماً میں ان کو بولتا ہوں کہ میں آپ کا ماڈل استعمال کرتا ہوں تو بڑے خوش ہوئے وہ. بہرکیف بتانا یہ مقصود ہے کہ اقبال جو بات کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ ہر آدمی اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. he has to take his full responsibility. اور یہ نہیں کہ صرف رسپانسبلٹی, ہر آدمی بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا اور اسی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے ذمہ دار ہوگا اپنے تمام کیے کا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم مقلدین ہیں, ہم تقلید کرتے ہیں, زیادہ تر اندھی تقلید کرتے ہیں کہ بھئی اس نے بول دیا ٹھیک ہے, اس نے بول دیا ہمیں. We don't apply ourselves. But will this save us from the chastisement of آخرہ؟ آخرہ میں اللہ کو بچا لے گا ہمیں, بچ جائیں گے ہم لوگ یہ بول کے ہم تو فلاں مشہور عالم کو فالو کر رہے تھے. ہمارا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر کہے کہ دونوں کو ہی بالکل رکھے ہوئے کیٹیگری آپ دونوں ہی جنوں میں جائیں گے, اور وہ پھر وہی جو مقلدین ہیں وہ کہیں گے انہیں دگنا عذاب. ہاں وہ بولے گا دونوں کے لیے دگنا ہے. اللہ تعالیٰ کے وہ پراپر کلام ہے, دونوں کو بولے دونوں کو دگنا عذاب ملے گا. ٹھیک ہے, اس لیے ان کو بھی کسی نے فالو کیا. آپ جو اپنی چھوڑ گئے ٹریل پیچھے, ٹھیک ہے جی بالکل. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, ہم اس کو اکثر سرسری لیتے ہیں. آپ لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے, بڑے نالج میں اضافہ. وی آر گوئنگ ٹو فیس دس مومنٹ ان آخرہ. ہم میں سے ہر فرد جو ہے اپنے کیے کا, اپنے بلیف کا ذمہ دار ہوگا. صحیح ہے, اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اتنا انٹیلیجنٹ بنایا ہے. اقبال کا فلسفہ خود ہی میں ہے. اقبال آپ کو یہی ریئلائز کرانا چاہتا ہے کہ آپ میں سے آپ میں سے ہر فرد جو ہے وہ نایاب موتی ہے. اور وہ بولتے ہیں نا تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو, کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ. یگانہ is only of its kind.
آپ بتائیے کہ کتنی نایاب دنیا میں پیدا ہوئی قیامت سے لے کے ابھی تک، یا ابھی سے لے کر سوری قیامت بول رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کے ابھی تک یا ابھی سے لے کر قیامت تک کتنی نایاب پیدا ہوں گی؟ ایک نایاب پیدا ہوگی، ایک عابد پیدا ہوا ہے. صحیح ہے، ہمیں یہ ایک ہی موقع دیا گیا اللہ نے. اس میں اگر ہم ہوش میں نہیں آئے اور ہم نے وہی غلطیاں کی جو پچھلی امتوں نے کی یا ہمارے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں نے کی، بہت ساروں نے، تو ہم جو ہیں اللہ کے سامنے ذمہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری ایک اور اس کا پہلو ہے، انشاءاللہ ہم آگے جا کے، یعنی یہ بولنا کہ ارے ہم تو مارے گئے پکڑے گئے یار، بڑی سخت زندگی، بڑی تنگ زندگی. نہیں، you have been designed to take challenges. آپ یہ بتائیے کہ بچہ کیا کرتا رہتا ہے؟ چھوٹا بچہ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی چیلنج کے پیچھے ہوتا ہے. میں بھی چھوڑ کے آیا ہوں 2 اپنے پوتوں کو، وہ ایک سائنس کے کسی اس میں لگا ہوا کچھ بنانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے اس کے دن رات، کل رات کو دیر سے آیا افطاری کرنے، تو اس کو بولا تو وہ کسی اس میں پروجیکٹ میں لگ گیا کہ وہ اس میں جو ہے ہمیں چیلنج برنگس لائف ٹو یور لائف. کیا خیال ہے چیلنجز کے بغیر کیسی زندگی رہے گی؟ اگر زندگی میں چیلنج نہ ہو، اب جا کے مغرب یہ بولتا ہے مینجمنٹ سائنسز میں کہ unless you give challenges to your workers they will not perform. انسان کو اللہ نے ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے. آپ کو وہ قرآن کی وہ جو آیت ہے، غالباً سورہ احزاب کی آیت ہے 72ویں آیت ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے اللہ نے آسمان زمین اور پہاڑوں کو دی. ٹھیک ہے. اور وہ اس ذمہ داری انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، یعنی وہ ڈر گئے اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. دس انڈیکیٹس کہ انسان کے اندر اللہ نے وہ صفت رکھی ہے کہ انسان، اب آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ جو پیرا گلائڈنگ کرتے ہیں یا بڑے سارے ایسے، یا آپ موٹر سائیکل یا آپ کی فارمولا ریسنگ وغیرہ، ہاؤ کلوز دے گو ٹو ڈیتھ. دے گو ویری، بڑی مزہ آتا ہے ان کو کہ موت کے قریب جا کے نکلنا. بتانا یہ مقصود ہے آپ لوگوں کو کہ اللہ نے ہمیں اس لائف کے لحاظ سے جو اللہ کو مقصود ہے اس لحاظ سے اللہ نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے. فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ٹھیک ہے. اپنے چہرہ اس دین کی طرف جما دو. فاقم وجہک للدین فطرت اللہ التی فطر، یہ اللہ کا فطرہ ہے جس پہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمیں ڈیزائن کیا گیا ہے اس دین کے لیے. صحیح ہے. میں آپ کو جب تھیوریز بتاؤں گا تو اس سے میں ہم ڈسکس کریں گے. مارٹن سائمنز کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ جو آپ کی ایک پاسٹ کی لرننگ ہے اس سے آپ کا پریزنٹ انٹرنل سٹیٹ بنا ہے. جتنے آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، لرننگ ہے، اس سے آپ کا ایک انٹرنل سٹیٹ ہے جس میں آپ کا کچھ یادداشتیں ہیں، کچھ آپ کے ویلیوز ہیں، ایکشن آؤٹ کم ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے، ریلیشن شپس ہیں کس سے کیا تعلق، جس کو آداب بھی بولتے ہیں، آلٹرنیٹیوز ہے کہ بھی کیا کیا چیزیں جو ہیں کی جا سکتی ہیں. یہ آپ کو پاسٹ کی لرننگ سے ڈیولپ ہوئی. اس میں خیر یہ لیٹ اس لیو دس. اب کیا ہوتا ہے انوائرمنٹ نے آپ سے باہر کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی لرننگ ہوتی ہے، کوئی انٹرفیرنس ہوتی ہے، کوئی آپ بولیے کہ باہر سے کوئی چیز آپ کی نظر میں آتی ہے اور آپ انٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا، باہر سے جو چیز ہوئی اس کو بھی چھوڑ دیجئے. آپ کا یہ انٹرنل سٹیٹ تھا، باہر کچھ ہوا، آپ کا اس میں انٹریکشن ہوا، ایک آپ کا ڈیسیشن ہوا، آپ نے ایک رسپانس دیا. ٹھیک ہے. جب آپ نے رسپانس دیا تو آپ نے دیکھا کہ اس رسپانس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے. یہ ٹھیک ہے. آپ کا ایک انٹرنل سٹیٹ جو اس وقت آپ کا ہے. ابھی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے نا, یہ انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے, میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں آپ کو وہ نہیں نظر آ رہا جو ان کو نظر آ رہا ہے, یا جو آپ وہ نہیں سن رہے, یہ اپنے پرسپچل اسٹیٹ کے لحاظ سے آپ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے. صحیح ہے, اب آپ کرتے ہیں, پھر آپ کا ایک رسپانس آتا ہے, اچھا یس یا نہیں, یہ کچھ غلطی, ٹھیک ہے, آپ کا آیا, صحیح ہے. اس رسپانس سے آپ نے, یا جو آپ کا انٹریکشن ہوا, اس جو رسپانس آیا اس سے آپ کی ایک نئی لرننگ واقع ہوئی. مثال کے طور پہ ایک تو آپ کا مسلسل یہ تھا, اب میں نے جو بات کی, ٹھیک ہے, اب آپ کا جو ہے جو میں نے آپ سے بات کی وہ آپ کو کچھ بات اسٹرائک کی, کچھ بات جو ہے آپ نے ہو سکتا ہے ریجیکٹ کر دی ہو. اس سے آپ کا کیا ہوا کہ یہ آپ کی جو لرننگ تھی نیو, اس سے آپ کی جو انٹرنل اسٹیٹ ہے اس میں تھوڑا تغیر آیا. یہ آپ تھوڑا اس کو ویژولائز کریں, بڑے مزیدار ہے یہ, ٹھیک ہے. یہ تو آپ کا تھا سپوزنگ اس وقت کا, اور پھر میں نے آپ سے کچھ بات کی, صحیح ہے, تو پھر آپ کو کچھ کلک کیا, صحیح ہے, وہ آپ کا رسپانس تھا. خیر, آپ کو یہ جو چیز ہے اس سے ایک آپ کو لرننگ واقع ہوئی. ابھی میں نے جتنی باتیں کی ہو سکتا ہے کہ ان سے بہت ساری باتیں آپ کے لیے نہیں ہوں, اور اس کی وجہ سے آپ کے انٹرنل اسٹیٹ میں تھوڑی چینجز آئی. یہ کیا خیال ہے, کتنی دفعہ ہوتا ہوگا دن میں؟ ہر سیکنڈ ہوتا ہے, ملینز آف ٹائم. یہ آپ ایسا, اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ نے جو بولی کہ آپ جو لرننگ کا پروسیس بنایا ہے, you cannot unless you go to sleep or you die, this keeps on going, ٹھیک ہے, continuously. صحیح ہے. مارچ اینڈ سیمنز کا کہنا ہے انٹرنل اسٹیٹ ریزلٹنٹ آف لرننگ اینڈ بلیفس, انفلوئنس آف ونس کلچر, ٹھیک ہے, آپ کا انٹرنل اسٹیٹ آپ کا جو کلچر ہوتا ہے وہ آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے. لرننگ از انڈیویجولسٹک, ہر آدمی اپنے نظر سے چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے. پرسپشن لرننگ رائٹ فرام دا برتھ. فلوئڈیٹی, یعنی آپ کا جو پرسپچل فریم ورک ہوتا ہے بڑا فلوئڈ ہوتا ہے, وہ ہر دم نئی چیزیں سیکھتا ہے اور اپنے آپ کو موڈیفائی کرتا چلا جاتا ہے. اب جس طرح میں نے بات کیا کہ آپ جو سن رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور اینگل سے سن رہی ہیں چیزوں کو, ان کا جو پاسٹ اسٹیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوگا کہ بھئی کیا چیز ان کے نزدیک صحیح ہے کیا غلط ہے, آپ کا ایک الگ ہوگا, صحیح ہے. تو آپ کے کچھ فلٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ بات جو یہ سن رہی ہیں آپ نہیں وہ سن رہی ہیں, اور ان کے پاس کچھ فلٹرز ہیں جو بات میں کر رہا ہوں یہ سن رہی ہیں, اور آپ یہ سن رہی ہیں اور آپ نہیں سن رہے, ٹھیک ہے. تو پرسپچل وی آر سلیکٹو. مثال کے طور پہ کہ اب اس ماحول میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, پیچھے سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ہیں کچھ آوازوں کو رجسٹر کر رہے ہیں باقیوں کو نہیں کر رہے. اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں کسی تصویر میں تو آپ کچھ چیزوں کو رجسٹر کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو نہیں کرتے, اور یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے جو ہے یہ آپ کی سلیکٹیوٹی ہوتا ہے کہ آپ کن چیزوں پہ غور کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو پینٹنگ میں ماہر ہے وہ اس لحاظ سے تصویر کو دیکھے گا, ٹھیک ہے, اور جو آپ بولیے کہ فیچرز پہ دیکھتا ہے وہ اس لحاظ سے اس تصویر کو رجسٹر کرے گا, ٹھیک ہے. یہ اصل میں یہ بڑا بیسک چیز ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ذہن نے کیا فلٹرز ڈیولپ کیے ہیں, آپ کیا چیز سنیں گے اور کیا چیز نہیں سنیں گے, کیا چیز ایکسیپٹ کریں گے اور کیا چیز سوری. اب فلٹر والی بات صحیح ہے, بولیے بولیے. تو اس میں ایکچولی وہی میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی میں نے بلکہ صبح ہی فرعون والی پڑھی ہے نا, تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی نشانیاں ہیں وہ جب فرعون کے سامنے رکھی تھی تو اس نے کیا کہا تھا کہ کیونکہ اس کا ایک پرسیپچوئل پہلے سے اس کی جو آپ نے اگر آپ پچھلی سلائڈ پہ جائیں سلائڈ پہ تو اس کا جو انٹرنل اسٹیٹ تھی نا اس نے اس انوائرمنٹ کو لیا اور اس نے ایک پورا نیو انٹرنل اسٹیٹ یہ نکالی کہ یہ بندہ آ گیا میرے سامنے,
یہ مجھے چیلنج کر رہے ہیں میری خدائی کو. اس کو فلٹرز آ گئے نا اس کے کہ میں نے تو ماننے نہیں تھا, میں مان لوں گا تو وہ میری چلے جائے گی. ہاں ایگزیکٹلی. اسی چیز کو جب جادوگروں نے دیکھا تو ان کی انٹرنل اسٹیٹ بالکل ڈفرینٹ تھی. انوائرمنٹ انہوں نے دیکھی تو انہوں نے ایک دم سے وہ پھر جو ان کا اسٹیمل آیا, ٹھیک ہے, جو مارشین سیمل کا, تو اس میں یہ ہے کہ ان نوٹس ریمائنڈر جو بھی ہے, پھر فائنل جو ان کا رسپانس بیہیویئر تھا وہ اللہ تعالیٰ پہ ایسا بلیو لائے کہ ان کو سزا بھی مل گئی. تو یہ تھا انہوں نے بولے جادو نہیں ہو سکتا, یہ جادو نہیں ہو سکتا, جیسے مچ مور دین جادو جو حضور نے وہ حضرت موسیٰ نے پھینکا نا, تو جادوگروں نے بولا کہ یہ جادو اس لیے کہ فرعون تو بولا تھا اچھا یہ تو تمہارا استاد نکلا, تم نے وہی بات ہے کہ فرعون اسی چیز کو سارے ایکشن سامنے انوائرمنٹ دونوں کے, فرعون کے جادوگروں کے دونوں کا انوائرمنٹ سیم تھا, لیکن جو فرعون کی انٹرنل اسٹیٹ تھی نا اس نے اس سے رسپانس بیہیویئر یہ نکالا کہ موسیٰ ہے, موسیٰ یہ میری اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, جو میری آپ بولیے کہ بادشاہت ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. میں تو اس کی بات نہیں کبھی مان کے دوں گا, اور کسی حالت میں بھی میں اس کو نیچا دکھاؤں گا. یہ اس کے فلٹرز آ گئے. اور جادوگر کا یہ تھا کہ جادوگروں کا کیونکہ اسٹیٹ انوالو تھا صرف پیسے کے ساتھ, وہی ہمیں عہدہ شدہ مل جائے گا, تو وہ ان کا جو انوائرمنٹ ہے نا انہوں نے ان کو کلک ہو گیا کہ یار جادو تو ہے نہیں, جادو نہیں سمجھے. یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں یہ ایگزامپل ہے کہ دو ڈفرینٹ بیہیویئرز انٹرنل اسٹیٹ کی وجہ سے ہیں. جی بالکل. دیکھیے میرا اصل بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ انٹرنل اسٹیٹ ہی ذمہ دار ہے آپ کی تھنکنگ کا, ٹھیک ہے, اور یہ انٹرنل اسٹیٹ میں آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے, اس پہ آپ کا کنٹرول ہے. If you give good experiences, if you put yourself through good learning and healthy environment, accordingly you will develop the internal state. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اگر جو بندہ ہے جو دعوت کر رہا ہے یا جو کوئی بھی بندہ جو اپنا پیغام پھیلانا ہے, اگر اس کو بالکل انوائرمنٹ ہی جیسے کریٹ کر رہے ہیں, جب اپنی انفارمیشن ہی شیئر کر رہے ہیں, یہ کرو وہ کرو, انٹرنل اسٹیٹ جو بندہ بھی مد نظر نہیں رکھتا اپنی آڈینس کے, وہ فیل ہو جاتا ہے. وہ بے شک تھوڑی کل مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جو میرا ایک وہ سیشن تھا, تو سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ روزہ, آپ ہمیں تھوڑے روزے کے بارے میں نصیحت کریں. تو میں نے بولا کہ ہمارا جو پرابلم ہے, ہم نے روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج ان کو عبادات ڈکلیئر کر دیا, ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو ود ان دیم سیلف عبادات کر دیا, تو اللہ بولتا ہے بھائی بندے اور انسان کو, کہ انسان اور جن عبادت کے لیے پیدا کیے گے, تو ہم پیدا ہی کیے گئے اس لیے. جبکہ یہ جو چیزیں ہیں جن کو پلرز آف اسلام بولتے ہیں یا پلرز رکن الدین بولتے ہیں, یہ آپ کو ایک سرٹن اسٹیٹ میں لانے کے لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ کو چینج کرنا, روزہ آپ میں تغیر نہیں لا رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ بڑے خوش ہیں کہ بھی روزہ یہ رکھ رہا ہے. اللہ کس کے روزے سے خوش ہوں گے؟ جس پہ تو وہ تغیر ریکوائرڈ تغیر آ رہا ہے. اسی طرح نماز ہے, اسی طرح زکوٰۃ ہے, یہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں. یہ جو کہلاتے ہیں یہ 5 پلرز آف اسلام, یہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں. اور یہ بہترین, جس طرح اقبال نے بھی اسرار خودی میں لکھا, یہ بہترین آپ کے لیے انٹرونشنز ہیں. ایک مسلمان, ایک انسان کو مسلمان اور صحیح مسلمان, ایک مسلمان ہر چیز کور کر لیتا ہے, صبر کور کر لیتا ہے. آپ جتنے دنیا کے ڈائمنشن دیکھ سکتے ہیں وہ انسان کے, وہ سب یہ جو 5 پلرز ہیں یہ کور کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں. میں نے بولا کہ ہم اس کو, ان چیزوں کو ایز این آفرنگ لیتے ہیں. آفر یعنی ہم اللہ کو دے رہے ہیں, یہ اللہ یہ تیرے لیے, ٹھیک ہے, خوش ہے تو اچھا اب ہمیں یہ دے دے. پھر ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. نماز میں کیا ہوتا ہے, نماز ایک کامل جو ہے, آپ بولیے ایک کامل ایکسرسائز ہے. نماز کے اندر پوری کامل ایکسرسائز ہے جس میں آپ کی دعائیں بھی شامل ہیں. حضور سے آپ کو نہیں ملتا کہ حضور نماز کے بعد لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہو. جو دعائیں ہوتی تھیں وہ نماز کے اندر ہی ہوتی تھیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اس کو لیا ہے, جس طرح دوسرے مذاہب اپنی ان حرکتوں کو ایز آفرنگ لیتے ہیں کہ وہ
اپنے خدا کو یہ آفر کر رہے ہیں، بس اب خدا خوش ہو گیا، اب ہم اللہ سے اپنی دعائیں اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ انفرادی عبادت ہے، اور لوگ بڑا مایوس سمجھتے ہیں اگر کہیں سے آپ دعا ہو رہی اور لوگ آ ہوگی۔ جی نہیں خیر، میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہمارا اس پریکٹس نے، آپ صرف یہ دیکھیں، اس پریکٹس نے ہمارا بالکل نماز کے بارے میں تصور کرپٹ کر دیا ہے، روزے کے بارے میں تصور کرپٹ کر دیا، ہم سمجھیں ہم اللہ کو دے رہے ہیں۔ یہ سب اللہ بولتا ہے جو اچھا کام کرو گے اپنے لیے کرو گے، جو برا کام کرو گے اپنے لیے کرو گے۔ جی عقیدے کی کمی ہے نا، عبادات لوگوں پر زیادہ عقیدہ کی اصل میں وہی پرسپشن، نظر کا خدا کو غلطی ہے۔ اللہ کے ساتھ دیکھا جائے نا، اور جب دین آیا تھا تو 10 سے 11 سال صرف عقیدہ سکھایا گیا، پھر عبادات۔ نماز پہلے جہاں پہ پہلے عبادات بتائی جاتی ہیں، عقیدہ کہتے ہیں کہ نہیں، عبادات دیکھیں، عبادت کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی پابند ہو جانا، اللہ کے احکام پہ چلنا، یہ عبادت ہے۔ عبادت یعنی عبد ہو جانا، عابد، عبد، غلام ہو جانا۔ تو اللہ کے ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے ہم عبد ہیں؟ ہم کس کے عبد ہیں؟ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ مغرب کو فالو کر رہے ہیں۔ ہماری تھنکنگ، ہمارا ہر چیز، اللہ معاف کرے، آپ بہت سارے لوگ مائنڈ کرتے ہیں لیکن میں یہ بولتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ بھی مغربی پرسیپچل فریم ورک کے مطابق چیزیں لے کے چلتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں اللہ معاف کرے میں اس کو اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اور ہم ان کو بالکل بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں۔ ایک علماء والے پوائنٹ پہ میری ریسنٹلی ایک ہے شیخ جبار، پہلے ان سے میری خیر میں نام اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ چیز ہوئی کہ ایکچوئل میں انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے، ہم نے جو علماء کی ڈیفینیشن لے لی ہے نا، جی یہ بڑی اچھی ہے بات۔ میں آپ کو بتاؤں، علماء کی ہمیں قرآن سے ڈیفینیشن لینی چاہیے نا۔ قرآن بولتا ہے کہ ان کے دل میں خشیہ ہونی چاہیے۔ آپ بغیر خشیہ کے دیکھیں، آپ سرٹیفکیٹ کیسے جاری کر دیتے ہیں کہ یہ عالم کا ڈگری ہے تمہارے؟ میں اپنا بتا دیتا ہوں کہ میری گاڑی ہے اور لٹرلی میں فٹ بال کھیل رہا تھا تو مجھے اسی لقب سے بکار ہے، تو یہ ہماری جو ڈیفینیشن ہے نا مولوی تو ایک سے ہمیں چلے let us talk about الپرسلان ایکیجنگ۔ وہ بولتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی پریوری نالج کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمیں کچھ نالج ہوتی ہے؟ کوئی قرآن کی کوئی آیت ہے جو یہ بولتی ہو کہ بھئی پیدا ہونے سے پہلے انسان کو کوئی نالج دی گئی ہے؟ وہ سورہ الاعراف کی 172ویں اور 173ویں آیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام آنے والے لوگوں کو نکالا گیا اور ان سے سوال کیا گیا، الستُ بربکم؟ یہ نہیں بولا کہ میں نے بتایا، اس وقت اللہ بولا پوچھا گیا۔ اس کے مطلب اس سے پہلے ہی ہماری زرشت، ہمارا جو بالکل بیسک جو میٹر یا بیسک جو ہماری ایگزسٹنس ہے، اس میں اللہ نے اپنا پورا، اللہ کا نہیں رب کا تصور، اور میرے نزدیک رب کا تصور جو ہے وہ تمام علوم پہ محیط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کون بول رہا ہے؟ یہ تو چلیں عابد بول رہا ہے یا میں بھی امام غزالی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پلیٹو کیا بولتا ہے؟ پلیٹو بولتا ہے کہ علم انسان کے اندر ودیت ہے، اور آج سر کین رابنسن who was one of the amazing educationists of the world اور بڑے کریٹیک تھے ایجوکیشن سسٹم کے، وہ ان کی آبزرویشن ہے کہ علم اندر سے باہر آتا ہے، باہر سے اندر نہیں۔ یہ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دی نالج ایگزسٹ ود ان یو۔ اور قرآن کیا بولتا ہے؟ قرآن کی آیات نشانیاں ہیں، ریمائنڈرز ہیں، کس چیز کی؟ جو آلریڈی وچ ایگزسٹ ود ان یو، ریکلیکشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں میرا ایک سوال ہے کہ آپ کو بھی اپنی نالج نہیں پرووائڈ کرے گی،
एलपर्सान یہ آپ اس کو کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ دس از آلریڈی ایگزسٹنگ. جو بات آپ مان رہے ہیں نا، اس لیے کہ آپ اس سے پہلے سے واقف ہیں، جس کی وجہ سے آپ وہ بات مان رہے ہیں. اگر بالکل اسٹرینج بات ہوتی تو یو وڈ ناٹ ہیو انڈرسٹوڈ دس. جو آپ کا کنسٹرکٹوسٹ تھیوری ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان کے پاس پہلے سے علم موجود ہے، اس کو وہ کنسٹرکٹ کرتا ہے اس کے اوپر. کی جو سائنسز ہیں، سائیکالوجی ہوگی، لا ہو گیا، ہر چیز آپ کو دیکھیے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ ایون سائنس پڑھ رہے ہو نا، سائنس کی تھیوریز، آپ کے کامن سینس اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. آپ جو ہے یعنی آپ کبھی اس کو آبزرو کریں، یو ول ریئلی فیل کہ دس واز ایگزسٹنگ ود ان یو. دا ایکسٹرنل تھنگ واز اے ریمائنڈر اور مے بی سم پالشنگ. ٹھیک ہے نا. لیکن جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو اس زمانے میں بھی لوگ اس کی بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ علم انسان کے اندر موجود ہے، اور جو باہر ہیپننگز ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر سے باہر چیزوں کو نکالتی ہیں. جو کین رابنسن کا یہ کہنا ہے کہ ایک ٹیچر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک ٹیچر کا کام جو ہے وہ مالی کے کام کی طرح ہے، کہ جس طرح مالی کھینچ کھینچ کے پودوں کو نہیں نکالتا یا پھول کے پتیوں میں رنگ نہیں کر رہا ہوتا. مالی وہ ماحول کریٹ کرتا ہے جس میں یہ چیزیں خود بخود گرو ہوتی ہیں. انسان کی لرننگ بھی ایسی ہی ہے. آپ کو ایک ماحول بنانا پڑتا ہے جس میں وہ جو نالج ہے وہ گرو کرے. اور ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے باقاعدہ اس پہ تھیسز ہے، ماسٹرز تھیسز ہے، اور وہ یہ بولتے ہیں کہ جو نالج ہے یا لرننگ ہے وہ پرنسپل آف گروتھ فالو کرتی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ جب آپ کے باڈی بڑھنے کی ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ کے جو آرگنز ہیں وہ اپنے فنکشنز کو چلانے کے لیے مانگتے ہیں انرجی، تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بھوک لگتی ہے. آپ کو بھوک کب لگتی ہے؟ جب آپ کی باڈی بڑھنا چاہتی ہے، کوئی منرل کم ہو رہے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے تو آپ کو آٹومیٹکلی اللہ نے یہ میکینزم دیا کہ آپ کو بھوک لگتی ہے. اسی طرح نالج بھی گروتھ، سیلف گروتھ کا پرنسپل فالو کرتی ہے. اور جب آدمی کو جب وہ یعنی آپ بولیے کہ علم کی طلب ہوتی ہے تو وہ علم کی طرف آپ کیا بولتے ہیں؟ طالب علم. ابھی جو پورا ہمارا جو نظام ہے، کیا یہ طالب علم کا پرنسپل فالو کر رہا ہے؟ ہمارا تو طالب تو ہے ہی نہیں. اب آپ لوگ کیا طالب علم جب کوئی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا چیز آپ طلب کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو چیزیں بتائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا تو سوال ہوتے نہیں، آپ کو تو سوال بھی باہر سے دیے جاتے ہیں. جی مسئلہ کہ آپ کا سوال نہیں ہوتا نا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے حلقے لوگ کسی علم کی تلاش میں نکلتے تھے، کوئی حلقہ جوائن کرتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ فلاں عالم کے پاس وہ علم، اس کا حلقہ وہ جوائن کرتا. لیٹ اس موو لٹل فاسٹر. جی میرا ایک سوال آتا ہے کہ آج اپنا ٹائم آپ دیکھ لیں گے، 15-20 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں، لوگ کتابیں پڑھ کے موٹیویٹ ہو جاتے تھے. کسی ایک اسپیکر، کسی ایک بزرگ، کسی ایک مولوی کی بات سن کے، بیان سن کے موٹیویٹ ہو جاتے تھے. آج کل علم کا سمندر پھیلا ہوا ہے نیٹ کے اوپر، مطلب ہر بندے تک ایکسیس ہے نالج اویلیبل ہے، لیکن نہ وہ موٹیویشن کا لیول ہے. دیکھیے میں آپ کو ایسے بات بتاؤں، یہ آئی ڈونٹ ایگری ود یور اسٹیٹمنٹ کہ پہلے موٹیویٹ ہو جاتے تھے. مسئلہ یہ ہوا کہ میں انشاءاللہ یہ آگے دیا، میرا خیال if you move faster probably you'll get the answers to your questions. ٹھیک ہے، 1000 سال سے مسلمان اسٹوپر کی حالت میں چلے گئے. 1000 سال 1000 سال سے مسلمان مسلسل تنزلی کی حالت میں. ٹھیک ہے، یہ بولتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ پرائر نالج ہوتا ہے، اور جو پرائر نالج ہے اور کنٹینیوس لرننگ جو ہے وہ آپ کا کنسیپچل فریم ورک بناتا ہے یا پرسیپچل فریم ورک بناتا ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے نیچرل ہے. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ یہ اللہ کی طرف سے نیچرل ہے آپ کی گروتھ، both your intellectual growth and your physical growth. Major factors mainly are psychological, cultural and educational will influence your world view. نیچرل ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے ان کے نزدیک؟ جو کلچرل افیکٹس ہوتے ہیں آپ کے اندر خود بخود آ جاتے ہیں. اس نے ماں کو دیکھا کہ وہ ماں جو ہے حجاب کرتی ہے، خود بخود بچے کے سب کانشیس میں حجاب کا تصور آ جاتا ہے.
ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड व्यू जो है, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, वो आपकी कॉन्शियस डेवलपमेंट है जो अल्लाह हमसे डिमांड करता है। ठीक है, ये भी बोलता है कि फ्लूइड होता है जो वर्ल्ड व्यू होता है, दैट कीप्स ऑन मॉडिफाइंग, कभी कभी एकदम से बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन आती है, ठीक है, और कभी कभी जो है वक्त के साथ वो मॉडिफाई, कभी ये नहीं हो सकता कि आपका वर्ल्ड व्यू एक हो। आप बैठ के देख लें, आप पिछले महीने का अपने आप को एक्सेस करें, ठीक है, और इस महीने एक्सेस करें, आपके जो है तगय्युरात मुसलसल आते हैं। सही है, इंटेंशनल मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल। मेरा एक जो ये असल में मॉडल पहले डेवलप हुए हुए हैं, इसमें जो है वो डिफरेंट उलेमा ने डिफरेंट जो है इसके जो है अज्जा बताए हैं, कुछ 7 लेते हैं, कुछ 4 लेते हैं, कुछ 5 लेते हैं, और जो कल्ब का जो पूरी जो बिल्कुल वजाहत के साथ बयान है वो दिल है, जो तुम्हारे सीने में मौजूद है, गोश्त का लोथड़ा, इसको हदीस और कुरान के रूह से वो बिल्कुल क्लियर, हार्ट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मेरे नज़दीक ये है कि रूह और जिस्म इनके अपने डिमांड्स होते हैं। कल्ब इज वेयर योर परसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक्चुअली डेवलप्स, ठीक है, इसमें हम थोड़ा बात करेंगे। और एक है आपकी अकल, ठीक है, ये इसकी ताबे होती है, अकल जो है आपकी इसके ताबे होती है, कल्ब, सही है। वो एक स्टेटमेंट है ना कि आईज कैन नॉट सी व्हाट माइंड कैन नॉट, तो वही है कि अकल कल्ब के ताबे, हमें को नजर ही नहीं आएगा जो हम देखना है। बिल्कुल, असल में ये बोला है कि तुम्हारी आंखें अंधे नहीं होते, कान बहरे नहीं होते, तुम्हारे कल्ब अंधे हो जाते हैं, सही है। ये कल्ब का जो जिक्र है ये तमाम सहीफों में है, ये हिंदुओं के सहीफों में है, ये बाइबल में है, ये बाइबल में 1000 दफ़ा गालिबन, हिंदुओं के सहीफों में गालिबन 1000 दफ़ा ये आया है, नहीं बाइबल में 1000 दफ़ा इसका जिक्र है, कल्ब का जिक्र है, ठीक है, कि कल्ब इज द सीट ऑफ योर थिंकिंग, ऑफ योर पर्सनैलिटी, ऑफ योर परसेप्चुअल फ्रेमवर्क। रूह और जिस्म की अपनी डिमांड्स हैं, रूह की अपने डिमांड्स हैं, सही है, वो दे आर ऑलरेडी प्री प्रोग्राम। जो आपकी, मैं समझता हूं जो असल आपको काम करना है वो आपके कल्ब पे काम करना है, लेकिन कल्ब पे नहीं कि कल्ब पे काम करने का मतलब ये है जब आप अच्छे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, जब आप अच्छे ख्यालात के पीछे पड़ते हैं, जब आप गलत ख्यालात से दूर रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कल्ब जो है वो आप बोलिए कि वो इलेट या वो जो है वो रोशन होता चला जाता है। क्या बोलते हैं कि जो आदमी गलत काम करता है तो कल्ब का क्या होता है, कल्ब काला होता चला जाता है, कल्ब पे पर्दे पड़ते कुरान की बहुत सारी आयत हैं जो बोलती हैं कि तुम्हारी जो है असल में कल्ब में जंग लग गया है, कल्ब में पर्दे पड़ गए। जी, कल्ब इवन जो पर्दे वाली आयत है उसमें भी कल्ब के अंदर जिसके बराबरी, दिल में जिसके है, सारी जगह पे बताते हैं दिल, कल्ब का बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसलिए स्ट्रेंज लग रहा है कि मॉडर्न साइंस में नहीं पढ़ाया जाता। मॉडर्न साइंस में भी अब सुनने में आ रहा है कि पहले कहता था कि दिल किस तरह सोच सकता है, जब पिछले रिसर्च में देख रहा था उसमें कह रहे थे कि दिमाग के कितने न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हजारों के तादाद में आपके दिल से जुड़े हुए हैं। देखिए, मेरा जो अपना ख्याल है कि एक आदमी है और एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज द अकल या ब्रेन, ठीक है, कल्ब इज माई सेल्फ, कि जिस तरह कंप्यूटर खुद ब खुद नहीं काम करता, उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है, इंसान चाहिए होता है, ठीक है, इसी तरह अकल जो है उसको चलाने के लिए कल्ब डिसाइड करता है कि अकल क्या सोचेगी। जो फिल्टर्स की मैं बात कर रहा था, ठीक है, वो जो डेवलप होते हैं वो कल्ब और अकल के बीच में डेवलप होते हैं फिल्टर्स, कि क्या सोचना है और क्या करना है। जी जी जी, बेसिकली देखिए उसमें फ़र्क क्या है कि एक जब मुसलमान थ्योरी बनाता है तो वो फिर खालिक को नज़र पे रखता है, ठीक है, खालिक उसकी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, खालिक
اور آخرت، یہ سب ہماری جو بلیف ہے. لیکن جب ایک نان مسلم بناتا ہے تھیوری تو وہ اپنے پرسیپچول، اپنے بولیے کہ تھنکنگ کے لحاظ سے بنا رہا، اپنے بلیف سسٹم کے لحاظ سے بنا رہا ہوتا. صحیح ہے. سر ویسے آپ نے 2 پوائنٹ زبردست سمجھا دیے حدیث کے عقل کے افراد کے، لیکن نفس کو آپ نے اسکپ کر دیا. سر میرا نفس ہے نا بیچ میں، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ ہے نا، یہ ان سب چیز کی انٹریکشن سے آپ کیا ہیں، یو آر دس، یہ اس کا ریزلٹنٹ ہے. نفس جو ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، یہ نفس. سر اگر انسانوں سے مل کے نفس بنتا تو پھر نفس قلب پہ کیوں حاوی ہو جاتا؟ جی نہیں وہ تو ہماری ڈیفینیشن غلط ہے نا. ہم بول رہے ہیں کہ نفس حاوی ہو جاتا ہے. نفس کے اندر اللہ نے دونوں ٹینڈنسیز دی ہیں، اچھی کی بھی اور بری کی بھی دی ہیں. قلب کے اندر بھی تمام ٹینڈنسیز، قلب چاہے تو آپ اس کو کالا کر دیں اور آپ چاہیں تو اس کو روشن کر دیں، آپ چاہیں تو اس کو نور دے دیں، آپ چاہیں تو اس کو بے نور کر دیں. ٹھیک ہے، یہ قلب آپ کا ہے. لیکن اصل میں جو اس کا تمام ریزلٹنٹ ہے، جو میں ہوں، جو میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، وہ میرا نفس ہوگا. میں یہ بڑا سوچتا ہے کہ آخرت میں باڈی کیوں اٹھائی جائے گی، کیوں نہ روح سے سوال کر لیا جائے. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ نفس کو قائم کرنے کے لیے آور باڈی اینڈ آل دی تھنگز ہیو ٹو بی اریکٹڈ. تو پھر ہمارا جو ہے نفس، یہ میری تھیوری ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ تھوڑی سی میں آپ کو چاہوں گا، اقبال کس طرح دیکھتا ہے خودی کو. ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی. اس کو غور سے دیکھیے گا پلیز. ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی. بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی. رائی زور خودی سے پربت، پربت ضعف خودی سے رائی. ٹھیک ہے، اس میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ خود نمائی ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کے اندر، ہر چیز کے اندر، دنیا میں جتنی چیز ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے اندر ٹینڈنسی ہے سیلف ایگزیبیشن کی. وہ ایک پتھر ہو، وہ چاند ہو، وہ ستارہ ہو، وہ سورج ہو، وہ درخت ہو، ہر چیز اپنی اپیرنس کو اس لحاظ سے پیش کرتا ہے جس طرح وہ ڈیزائن کیا ہے اللہ نے، اللہ رب العزت. اقبال کیا بولتے ہیں، خودی کیا ہے، یہ خودی، یہ خود نمائی ہے کہ جس طرح تم ڈیزائن کیے گئے ہو اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق، اس لحاظ سے اپنے آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، کہ اللہ نے جو آپ کے اندر زبردست صفات دی ہیں، جو آپ کو مقام دیا ہے، جو آپ کو جس مقام پہ کھڑا کیا، اس کی پراپر پروجیکشن از خودی. یہ خود نمائی شو مارنے والی نہیں ہے. خودی یہ خود نمائی یہ ہے کہ جس طرح آپ ڈیزائن کیے گئے ہیں اس کو پوری طریقے سے. جب اقبال سیلف ریئلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریئلائز کریں کہ آپ ہیں کیا، آپ کو کس طرح بنایا گیا ہے. صحیح ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. ابا سے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں. ٹھیک ہے، بے جائے ایسی خامخواہ تم جو ہے تقدیر یزداں کی بول رہے ہو کہ بھائی اللہ کی طرف سے یہ، اللہ کی طرف سے اللہ نے تقدیر بنائی. تم خود اللہ کی تقدیر کیوں نہیں بن جاتے آپ؟ جی بالکل. For Iqbal, the Khudi is everything. The ideal for humanity is not the self-negation promoted by the Greek classics or some strands of Sufism, but self-affirmation. The ideal personality give us a standard of value. اچھا یہ جو ہے یہ بڑی مزیدار بات ہے. یہ جو خاتون ہے she is an American and she is a revered مسلمان ہوئی، اور انہوں نے اقبال، میں نے ان سے بات پوچھا کہ بھئی آپ اقبال کو ہاؤ ڈو یو نو، بولتی ہیں کہ آئی لو اقبال. ٹھیک ہے، ان کے اقبال پہ بہت گہری ریسرچ ہے. انہوں نے ریسرچ آرٹیکلز بھی اقبال پہ لکھے ہوئے. شی از این اٹارنی، اے ویری بزی اٹارنی. لیکن جو اقبال، چونکہ وہ ان کے اقبال کی تعلیم ان کا عشق ہے،
تو وہ اقبال کے لحاظ سے she keeps on researching. اقبال infers that because of engagement with ancient Greek, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ لوگ غور کریں. جس طرح میں آپ سے بول رہا تھا کہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ 1 سال 100 سال 200 سال 300 سال کا نہیں ہے. مسلمانوں کا جو پرابلم ہے وہ 1000 سال کا ہے. 1000 سال سے مسلسل ہم تنزلی کی حالت میں جا رہے ہیں, جس کی وجہ گریک تھاٹ میں پڑھنا ہے. ہم 1000 سال پہلے گریک فلسفی میں پڑھ گئے. یہ بات ہے 3ری صدی ہجری کی, جب مامون آئے اور دوسرے جنہوں نے گریک کتابوں کو جو ہے ٹرانسلیٹ کرایا, اور مسلمان گریک فلسفی سے, اس کے بہت ساری وجوہات ہیں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ سے ڈسکس کروں گا. گریک فلسفی میں پڑھ کے مسلمانوں نے اپنا خود جو اسلامک ان کا تھاٹ سٹرکچر تھا اس سے ڈیویٹ کر گئے. صحیح ہے. گریکس نے کیا سکھایا تھا؟ گریک نے سکھایا تھا کہ دنیا ترقی, سیلف کو نیگیٹ کرو, جو اب بہت سارے صوفیزم کے سٹینڈز میں سکھایا جاتا ہے کہ سیلف کو نیگیٹ کرو, اپنی خودی کو دبا لو. صحیح ہے. اقبال اس کے بالکل اپوزٹ بولتے ہیں. اقبال جو ابھی خود نمائی کو میں نے بتایا, اقبال بولتے ہیں کہ ہماری خودی کو پوری طریقے سے ہمیں عیاں کرنا, اگر ہم نہیں کریں گے تو وی ول ناٹ پلے دا رول آف اشرف المخلوق, وی ول ناٹ پلے دا رول آف خلیفۃ اللہ. اقبال کیا بولتے ہیں؟ خرد مندوں سے یعنی عقل مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. ہم پڑھے ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے, اقبال بولتا ہے میری فکر ہے میرا ہوگا کیا آخرت میں, جو ہماری سب کی فکر ہونی چاہیے. ابتدا جو تھی وہ تو ہوگی ابتدا, اب انتہا کا کیا ہوگا ہمارے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ جو ہے نا, یہ میں تو پہلے تو خیر پڑھتا تھا, اب میں جتنی ڈیپتھ میں گیا ہوں, ہم بولتے ہیں کہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہر انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے, سوائے کچھ چیزوں کے. آپ کو نہیں معلوم آپ کہاں پیدا ہوں گے, کس خاندان میں پیدا ہوں گے, آپ کی موت کب واقع ہوگی, جو مین باقی تو ہر چیز آپ خود بناتے ہیں. اور ہمیں گریک فلسفی نے اور بہت سارے صوفیزم کے جو طریقے تھے انہوں نے ہمیں خواب غفلت میں ڈال دیا. یہ اقبال بولتے ہیں, صوفی سے ان کی ایک نظم ہے کہ تیری نگاہ میں ہے معجزاتی دنیا, میری نگاہ میں ہے حادثاتی دنیا. تم معجزے کے انتظار میں رہتے ہو اور میں حادثات از کاز اینڈ افیکٹ, جس طرح کرو گے اس طرح بھرو گے. صحیح ہے. میں کچھ چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. تیری نگاہ میں معجزات کی دنیا, میری نگاہ میں حادثات کی دنیا. بہرکیف اللہ کیا بولتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. So whoever does an atom's weight of good will see it, and whoever does an atom's weight of evil will see it. ان سب چیزوں کا آپ کے پرسیپچل فریم ورک میں آپ جو اچھا برا کام کرتے ہیں اثر ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی پرسنالٹی اسی طریقے سے گروم ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے. آپ جس طرح کریں گے اس طرح بھریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کر ہر چیز اللہ کے احکام کے خلاف اور امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے دنیا کے لیڈرز بن جائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ صحیح مسلمان تو آپ دنیا کے لیڈرز نہ ہو. امپاسبل. کیا خیال ہے ابو سعد صاحب؟ کیا مسلمانوں میں ایک ہی بندہ ٹھیک نہیں؟ جی مسلمانوں میں ایک ہی بندہ ٹھیک نہیں. نہیں, مجھے فکر کیا ہے کہ 1000 سال میں ہم نے کتنے لیڈرز پیدا کیے جنہوں نے افیکٹولی ویری فیو لیڈرز ہم نے 1000 سال میں پیدا کیے, جبکہ ہم میں سے ہر بندہ لیڈر کے قابل بننے کے قابل, جو اقبال بولتا ہے, جو ہم بھول گئے. حضور نے جو صحابہ کرام چھوڑے ان کا اثر اتنا تھا کہ جہاں وہ گئے ان کی پوری عوام نے, موروکو جو 4000 میل دور ہے, ان کا ہر چیز اپنا لیا ان لوگوں کا. ان کو ان مسلمانوں میں اپنی بقا, اپنی سیکیورٹی نظر آئی. میں تو چونکہ شپ میں ہوتا تھا, مرچنٹ نیوی میں, میں گزرتا تھا موروکو اور
موریتانیہ سے، تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ جو 4000 میل دور ہے مکہ سے، وہ انہوں نے عربی لباس پہنے ہوئے اور عربی بات کر رہے ہیں. عرب تو آپ کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا. یہ پورا اتنی کنورژن کیسے ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ تیار کیے تھے جو لوگ دنیا میں 100 سال کے اندر they brought the revolution of Islam. وہ اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا. اس کے بعد جب ہم کرپٹ ہو گئے، جب بادشاہت بھی آ گئی اور اس کے پیچھے گریک فلسفی کے پیچھے پڑ گئے، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. then we started going down. آپ 1000 سال پہ آپ نظر ڈالیے، بتائیے کون سا موقع تھا کہ مسلمانوں کا گراف یوں ہوا؟ سوچنے کی بات ہے. صحیح ہے. ایک اور جو ہے وَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ and that man shall have nothing but what he strives for. یہ قرآن کی بڑی، میں آپ کو بتانا مقصود ہے اقبال کا جو فوکس ہے تقدیر پہ، اور جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اچھا اگر میں اچھا کام نہیں کرتا، میں اگر اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتا تو کیا ہوگا؟ بہت نقصان ہوگا دنیا کا. کس کا نقصان ہوگا؟ میرا نقصان ہوگا. جس طرح میں نے بولا، آپ جو ہے نا اکیلے، آپ نہ حضرت آدم سے علیہ السلام سے لے کے ابھی تک، اور نہ ابھی سے لے کے قیامت تک کوئی آپ پیدا نہیں ہوگا. ایک ہی آپ ہے، اور آپ ہی کا امتحان ہے، اور اللہ کے سامنے آپ کو حاضر ہونا ہے. اینڈ واٹ وی ہیو ٹو ڈو، اقبال کا جو ہے کہ ہمیں اپنی تقدیر خود بنانی ہے. وی ہیو ٹو ڈیولپ آور اون سیلفس، ناٹ فار دا سیک آف ہیومینٹی بٹ فار دا سیک آف یور سیلف، جب آپ اللہ کے سامنے بالکل اکیلے حاضر ہو. ٹھیک ہے جی، آئی لیو یو آن دس. اور آپ سے میں ضرور چاہوں گا کہ اس پہ آپ لوگ غور ضرور کریں، اس لیے کہ ہمیں سے ہر آدمی جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، ہمیں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، اور ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ جو ہے ہماری آنکھیں بھی کھولے، ہمارے قلوب کو منور کرے، ہمیں قرآن کا پرستار بنا دے. قرآن سے زیادہ بہتر گائیڈنس آپ کو کہیں گے. قرآن و سنہ جو ہے یہ دو ہمارے لیے بیسٹ گائیڈنگ ٹولز ہیں، پلس یور کامن سینس اینڈ پلس دا نیچر اراؤنڈ یو. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. غور و خوض کرنا. ٹھیک ہے جی. تو آئی ول کنکلوڈ مائی سیشن. میں نے جو ہے ود دا ریکویسٹ کہ انشاءاللہ وی ول اگین، دس واز دا سیکنڈ سیشن. ہم 4 کریں گے ورک شاپس، یہ دوسرا ورک شاپ تھا. 2 اور ورک شاپس جو ہیں اس میں جو اقبال کا نظریہ انسان ہے، اور جو اقبال کا نظریہ کیا ہے تیسرا آپ کا، جس پہ ہم بات کریں گے. بہر کیفی میں نے اقبال کے ڈفرینٹ مین نظریوں کو لیا ہے اور ایکسپلین کرنے کی کوشش. اوکے جی، جزاک اللہ الخیر.